اب ہم نے دیکھا اگر تو آیت مکمل ہو جائے تو ہم وقف کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اب اوپر کیا ہے، ایک اور علامت بھی ہے، وہ ہے لام. اس کا مطلب ہے کہ ہم ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں. اس طرح دو علامات ہوں تو آپ وقف بھی کر سکتے ہیں، آپ ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر ہم وقف کریں گے تو ہم نے جیسے پہلے پڑھا مرسلین، نون کو ساکن کریں گے. اگر وقف نہیں کرنا، ملا کر پڑھنا ہے تو پھر پڑھا جائے گا مرسلین تبعو، نون کو تا سے ملا لیا، ٹھیک ہے. لیکن اگر وقف کر لیا تو پھر ہم نے یہاں دیکھا حمزہ وصل ہے، یعنی یہ جو الف ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں، اس کے اوپر ہم نے خود حرکت لگانی ہے، ٹھیک ہے. اس کے اوپر یہ جو حمزہ وصل ہے اس پر حرکت لگانے کا قاعدہ کیا ہے، کیسے حرکت لگائیں گے؟ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر الف اور لام سے کوئی حرف شروع ہو رہا ہو، الف اور لام سے کوئی لفظ شروع ہو رہا ہو، الف کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو تو آپ نے الف کے اوپر زبر لگا لینی ہے، ٹھیک ہے. اگر الف کے بعد لام نہیں کوئی اور حرف ہے، جیسے یہاں پر تا ہے، پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم نے اس لفظ کے جو ہیں حرف وہ گننے ہیں. جو تیسرا حرف ہوگا اس کے اوپر اگر زبر ہے یا زیر ہے تو حمزہ کے نیچے ہم زیر لگائیں گے. اگر تیسرے حرف کے اوپر پیش ہے تو حمزہ کے اوپر پیش لگے گی. اب یہاں پر حمزہ تا، تیسرا حرف بھی تا بنے گا. آپ کہیں گے کیسے؟ یہ جو تا ہے اس کے اوپر تشدید ہے، جو تشدید والا حرف ہوتا ہے وہ 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پر ایک تا ساکن، یہ جیسے لکھا ہوا ہے پہلے الف پھر تا ساکن اور پھر تا کے اوپر زبر پڑی گئی، تو تیسرا حرف کیا بن گیا؟ تا کے اوپر ہے زبر، تو ہم نے اس الف کے نیچے کون سی حرکت لگانی ہے؟ زیر. سمجھ آ گئی بات کی کہ کیسے حرکت لگاتے ہیں ہم؟